السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم نے آپ کے لیے جس شاعر کا انتخاب کیا ہے ان کا نام ہے مرزا داغ دہلوی. مرزا داغ دہلوی بھی ہندوستانی شاعروں میں استادوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کا کلام آج بھی بہت ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے اور اسے پسند بھی کیا جاتا ہے. یہ کلام گایا بھی گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو کبھی سنا بھی ہو. آج ہم نے ان کی ایک مشہور غزل سے انتخاب کیا ہے جس کا پہلا شعر ہے: غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا. غضب کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر بے پناہ غصہ کرنا، لیکن یہاں غضب سے مراد یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادتی کی اپنے ساتھ. اور دو لفظ اس میں اور بھی ہیں، قیامت اور انتظار، جن کی ہم تشریح ضرور کریں گے. قیامت کا انتظار جو استعمال کیا ہے انہوں نے، وہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ قیامت وہ دن ہے جس دن دنیا ختم ہو جائے گی. اور انتظار آپ جانتے ہیں، کسی کا منتظر رہنا اور اس کے لیے توقع کرنا کہ وہ اب آ جائے گا، یا کسی بھی کام کے ہونے کے لیے جو درمیان میں وقت آتا ہے اور جس وقت میں انسان صبر کے ساتھ اس بات کی توقع کرتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے، اس کو انتظار کہتے ہیں. لیکن مرزا داغ دہلوی کے اس شعر کے اس دوسرے مصرے میں تمام رات قیامت کا انتظار کیا کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اس طرح منتظر رہے جیسے کہ لوگ قیامت کے منتظر ہیں لیکن وہ آ کر ہی نہیں دیتی. اس کے ایک دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں. وہ ایک محاورہ ہے کہ بھائی وہ قیامت کا حسین تھا، یا وہ قیامت کا لمبا راستہ تھا، یا وہ قیامت کی بہت بڑی عمارت تھی. جب کبھی کسی چیز کی بہت زیادہ شدت بتلانی یا بہت زیادہ تعداد بتلانی مقصود ہو تو وہاں پر ہم یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں قیامت کا. تو اس کے ایک مصرے میں یہ دونوں معنی حضرت داغ دہلوی نے نکالے ہیں. یعنی ایک مطلب تو یہ نکالا کہ جیسے قیامت آ کر نہیں دے رہی ہے اور ہم اس کے منتظر ہیں، اور دوسرا یہ نکالا کہ بہت ہی طویل انتظار کیا. اب غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے تیرے آنے کے وعدے پر انتظار کیا اور اس کے بعد ہم ساری رات منتظر رہے، اور ساری رات بھی یوں منتظر رہے جیسے کوئی قیامت کا منتظر رہتا ہے. دیکھیے خواتین حضرات، یہ جو پرانے شعراء ہوتے تھے یہ لفظوں سے کھیلنا جانتے تھے اور بات سے بات پیدا کر دیا کرتے تھے. جیسے کہ اس شعر میں مرزا داغ دہلوی نے بات سے بات پیدا کر دی اور ایک لفظ سے انہوں نے دو معنی لیے. یعنی جو قیامت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اس سے ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ جیسے لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ آ نہیں رہی، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ ہم نے بہت ہی زیادہ انتظار کیا لیکن ہمارے محبوب نے آ کر ہی نہیں دیا. اگلا شعر ہے: کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا. بت کا مطلب ہوتا ہے محبوب، صنم بھی کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو شاعری میں اکثر شعراء بت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے محبوب کے لیے. اس میں کوئی خاص مشکل الفاظ اور ہیں نہیں سوائے شرمسار کے. شرمسار کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ کرنا. فرماتے یہ ہیں کہ میں نے اپنے محبوب سے ہر قسم کی وفا کی، اس کو کبھی شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا، اور میرا خیال یہ تھا کہ میرا محبوب میری اتنی زیادہ وفاؤں کے بعد میرا بن کر رہے گا. اب ہو سکتا ہے انہوں نے محبوب کو کسی طرح آزمانے کی کوشش کی ہو یا اسے بھلایا ہو. فرماتے یہ ہیں
کہ میں نے اپنے محبوب پر اعتبار کر کے بہت غلطی کی ایک طرح سے، اور میں نے اپنا یقین دلانے کی بہت کوشش کی اور بڑی وفاداری سے کام لیا، اور میری وفا نے آخر میں مجھے بہت شرمندہ کیا۔ اب میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم اپنے محبوب سے وفائیں کرتے رہے، اور جب ہمارا محبوب سے کام پڑا تو محبوب نے انکار کر کے ہم سے بے وفائی کی یا ہرجائی پن کیا، کچھ بھی کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اپنی وفا کے جذبے کے سامنے شرمسار ہو گئے۔ ایک طرح سے آپ سمجھیں تو اس شعر میں انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہم جس محبوب کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹائے بیٹھے تھے، وہی محبوب وقت پر ہمارے کام نہ آیا۔ اب اس شعر پر رکھ کر ہو سکتا ہے کہ داغ دہلوی نے دنیا کی شکایت کی ہو کہ دنیا میں آپ بہت سارے لوگوں سے بہت سارے وعدے کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ آپ سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو اس وقت پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنا وقت برباد کرتے رہے، اس کے ساتھ وفائیں کرتے رہے۔ تو آپ کو اپنی وفا پر، یعنی اس گزرے ہوئے وقت پر یا سلوک پر، اپنے آپ پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو کسی ایسی ہی کیفیت کا کہا ہوا شعر یہ لگتا ہے۔ اس کا تیسرا شعر دیکھتے ہیں۔ ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کے بے قرار کیا۔ اس میں دو لفظ ہیں، ایک تو ہے شب، شب کہتے ہیں رات کو، وصل کہتے ہیں ملاقات کو، وہ وقت جب کہ آپ کی اپنے محبوب سے ملاقات ہو، اور ایک تیسرا لفظ بھی ہے اشک بار۔ اشک کہتے ہیں آنسو کو، اشک بار کا مطلب ہے آنکھوں میں آنسو بھر لینا یا آنکھوں میں آنسو بھر آنا یا رونا۔ فرماتے یہ ہیں کہ محبوب سے ملاقات کا وعدہ تھا، اور محبوب جب مجھ سے ملے تو کچھ ایسی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی کہ ہنستے ہنستے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب آپ اس سے مراد یہ لے سکتے ہیں کہ محبوب نے کچھ ایسی حکایتیں سنائیں، لطیفے سنائے، قصے سنائے کہ حضرت داغ اسی میں لگے رہے اور یہ ان کو تسلیاں دیتے رہے۔ اور جب آپ کسی کو تسلی دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی نظریں بہرحال اس کام پر لگی رہتی ہیں جس کام کے لیے وہ آیا ہوتا ہے۔ تو اب شب وصل کو آخر تک اس کو کسی انجام تک پہنچانا تھا، لیکن لگتا ایسا ہے کہ محبوب نے ساری رات ادھر ادھر کی باتیں کی، اور اس کے نتیجے میں، اور وہ مطلب کی بات پر نہیں آیا، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ان کی بے قراری زیادہ سے زیادہ بڑھ گئی۔ اب اس شعر کو آپ دوسرے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، دنیا کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں کہ آپ سے اگر کسی کا، آپ کا کسی سے اگر کوئی کام پھنسا ہوا ہو اور آپ اس کام کے لیے اس کے پاس جائیں تو وہ بجائے آپ کا کام کرنے کے ادھر ادھر کی دلچسپ باتیں شروع کر دے اور آپ کو خوش کر دے، لیکن وہ خوشی وقتی ہوتی ہے۔ تو فرماتے یہ ہے کہ ہاں بھائی، ہمیں تسلیاں نہیں چاہیے، ہمیں تو وصل چاہیے۔ اب ملاقات ہو گئی، اب ملاقات سے جو اگلی منزل طے ہونا تھی، جس کو یہاں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ منزل آ نہیں رہی تھی۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ہمارے محبوب نے اور کچھ بھی نہیں کیا، وصل کی شب، ملاقات ہونے کے باوجود، تنہائی ہونے کے باوجود، وہ ہمیں صرف ادھر ادھر کی قصے کہانیاں سنا کر ٹالتا رہا۔ شعر ہے یہ، شعر بہت ہی عمدہ ہے، ہمیں بہت پسند ہے۔ اس شعر میں فرماتے ہیں، تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا۔ وعدہ دیدار کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو دکھانے کا وعدہ۔ امیدوار آپ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں،
جہاں کا مطلب ہوتا ہے دنیا۔ اب اس شعر میں دونوں ہی معنی نکل سکتے ہیں، تو ہم اس کے حقیقی معنی کی طرف نہیں جاتے، ہم اس کے مجازی معنی کرتے ہیں، یعنی دنیا داری والے معنی کرتے ہیں۔ تو اس شعر میں اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ نے ہم سے کہا تھا کہ ہم اپنی دید کرائیں گے، آپ کو اپنا جلوہ دکھائیں گے، تو ہم بہت خوش ہو کر پہنچے تھے کہ آپ کا جلوہ دیکھنے اور آپ کی دید کرنے والوں میں صرف ہم ہی شامل ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ جب ہم اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر تیرا جلوہ رونما ہونا تھا، تو وہاں پر تو پوری دنیا کھڑی ہوئی تھی۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا خیال یہی ہوتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے جو کچھ کہہ رہا ہے، میرے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، وہ صرف میری ہی ذات کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن اس وقت اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب اس کے علم میں آتا ہے کہ یہ محبوب ہر جائی ہے، یہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ اور بھی بہت سوں کا ہے۔ تو اس شعر میں ایک طرح سے انہوں نے گلہ کیا ہے کہ بھائی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ آپ صرف ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں، ہماری چاہت میں مرتے ہیں جیسے ہم آپ کے لیے مر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ جان کر بڑا دکھ ہوا کہ آپ ہمارے علاوہ بھی اور بہت سوں کو اپنا امیدوار بنائے بیٹھے ہیں۔ مہر قیامت بھی ایک خال سیاہ جو چہرہ داغ سیاہ رو نے آشکار کیا۔ مہر کہتے ہیں سورج کو، خال کہتے ہیں تل کو، اور خال سیاہ کا مطلب ہے کالے رنگ کا تل۔ تل عموماً کالے رنگ کے ہی ہوتے ہیں، اور انہوں نے جو یہاں پر لفظ استعمال کیا سیاہ رو، تو سیاہ کا مطلب کالا ہوتا ہے، اور روح کہتے ہیں چہرے کو۔ آپ روح نہ سمجھیے گا، اس کے آخر میں ہے ہوتا ہے، یہ روح ہے۔ روح کا مطلب ہوتا ہے چہرہ۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا روح شناس یعنی چہرہ پہچاننے والا، خوب روح یعنی بہت ہی خوبصورت، اچھے چہرے والا یا اچھا چہرے والی۔ تو اب انہوں نے جو کہا ہے اس شعر میں، بہت مزے کی بات ہے کہ بنے گا مہر قیامت بھی ایک خال سیاہ جو چہرہ داغ سیاہ رو نے آشکار کیا۔ آشکار کا مطلب ہم بتانا آپ کو بھول گئے تھے، آشکار کا مطلب ہوتا ہے دکھانا۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے یہ ہیں کہ قیامت کا دن ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، ساری دنیا اکٹھی ہے، اور آپ نے محبوب کا انتظار آپ کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے ہیں، لیکن محبوب جو عاشق جو ہے وہ وہاں پر پہنچ چکا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے جو عشق میں وفائیں کی ہیں، جو ہم نے سچا پیار کیا ہے، جو ہماری چاہت کی منزل ہے، اس دن آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمارا کالا چہرہ جو ہے جب آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کے حسن پر ایک سیاہ تل یا سیاہ نقطے کی طرح دکھائی دے گا۔ اپنے محبوب سے فرماتے یہ ہیں کہ بھائی تم نے تو قیامت کے دن بھی ہمیں سیاہ روح یعنی کالے چہرے والا قرار دیا، جیسا کہ تم دنیا میں قرار دیتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے ان کے کہنے کا کہ کوئی چیز بھی دنیا میں بیکار نہیں ہوتی، ہمیں تو ہمیشہ تم سیاہ روح کہتے تھے یعنی کالے چہرے والا۔ مقصد یہی ہوتا تھا کہ تم ہمارے پاس، ہمارے سامنے نہ آؤ اور ہم سے محبت کا اظہار مت کرو یا اپنی محبت ہم سے نہ جتلاؤ، کیونکہ تم سیاہ روح آدمی ہو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ آپ کا چہرہ تو حسین ہے، چاند کی طرح چمک رہا ہے، قیامت کے دن بھی چمکے گا، لیکن وہاں پر اگر ہم نے اپنا چہرہ دکھایا تو وہ اس کو آپ سیاہ روح نہیں کہیں گے، بلکہ ہم آپ کے چہرے پر ایک تل بن کر چمکیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ حسن کی جو بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ محبوب کے سفید، سرخ و سفید یا خوبصورت چہرے پر کہیں پر ایک تل بنا ہوا ہو تو وہ حسن میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ آپ قیامت کے دن بھی آپ مطمئن رہیں، جس کو آپ سیاہ روح کہتے تھے، کالے چہرے والا کہتے تھے، وہ آپ کے کام آئے گا، اور جب ہم اپنا چہرہ دکھائیں گے تو وہ ایسا ہوگا جیسے کہ آپ کے خوبصورت چہرے پر ایک تل ہو۔ تو خواتین و حضرات،
یہ مرزا داغ دہلوی کی غزل کے چند اشعار تھے جن کے مشکل الفاظ کی معنی اور تشریح ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے کسی اور استاد شاعر کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔